لعلکم تتقون کے تحت دوسرا اہم موضوع کیا ہے؟ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں، اور 2 صرف خوشخبریاں نہیں ہیں، 2 بہت بڑی خوشخبریاں ہیں، اور 2 بہت بڑی خوشخبریاں نہیں ہیں بلکہ خوشخبریوں کی جان ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک خوشخبری فرمایا افطار کے وقت، دوسری خوشخبری اللہ سے ملاقات کے وقت۔ یہ افطار کے وقت کون سی خوشخبری ہے بھائی؟ افطار کے وقت خوشخبری نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، خوشخبری نہیں ہے، یہ خوشخبریاں ہیں۔ یہ ایک خوشخبری نہیں افطار کے وقت، خوشخبریاں۔ مثال کے طور پر تم روز کے افطار کے وقت، مغرب کے ٹائم، شام کے ٹائم روزانہ کے اتنے سارے کھانے کھاتے ہو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تم روزانہ طرح طرح کی ڈشیں سجاتے ہو، نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اس کی عنایتیں ہو رہی ہیں تم پر۔ کتنا ہی بندہ غریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، افطار کے وقت عام دنوں سے ہٹ کر نعمتیں، عام دنوں سے ہٹ کر برکتیں ہیں، عام دنوں سے ہٹ کر عنایتیں ہیں، عام دنوں سے ہٹ کر دسترخوان ہیں۔ یہ جو نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، برکتیں ہی برکتیں، اتنی۔ پھر یہی نہیں، یہ تو چلو ایک ظاہری چیز ہے، دکھانے میں آ رہی ہے، جسم کو طاقت۔ اللہ افطار کے وقت روح کی طاقت کی غذائیں بھی دیتا ہے۔ اتنی ساری جو ڈشیں لگتی ہیں یہ جسم کی طاقت کے لیے، سارا دن تم میرے لیے بھوکا رہے اور تمہیں 1 نہیں 2 نہیں کئی ڈشیں کھلاتا ہوں، تم سارا دن میری خاطر پیاسے رہے ہو اور دسترخوان پہ تمہیں ایک مشروب نہیں طرح طرح کے مشروب کھلاتا ہوں۔ یہ جسم کے لیے، روح کے لیے کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایسی روح کو خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ فرمایا روزانہ افطار کے وقت جو بندہ میری اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے لیے پیاسا رہے، اللہ کے لیے بھوکا رہے، اللہ کے لیے اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنے آپ کو دور رکھے ان سے، اللہ کے لیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 60 سال کے ایک ہی جھٹکے میں۔ یہ رحمتیں نہیں تو کیا ہے، برکتیں نہیں تو کیا ہے، یہ خوشخبریاں نہیں تو کیا ہے، گناہوں کو کم ہے ہماری۔ اور پھر کرم بالائے کرم، 60 سال جس کی عمر نہیں ہے، جس کی 20 سال عمر ہے، کسی کی 25 سال عمر ہے، کسی کی 30 سال، اس کے بھی 60 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اگر وہ آگے زندگی پاتا ہے 60 سال تک کی تو ایکسٹرا ایڈوانس، یہ خوشخبری نہیں۔ یہی نہیں، فرمایا ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ افطار کے وقت فرشتے کہاں کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، روڈوں پر کھڑے ہوتے ہیں، دکانوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، مسجدوں کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، گھروں کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، دروازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جہاں دسترخوان لگتا ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ افطار کا جہاں دسترخوان، یہ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ ان کو کیوں بھیجا گیا؟ ان کی ڈیوٹی کیوں لگائی گئی؟ خوشی خوشی ہے اس میں، تو ایسی خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا جب افطار کا وقت آتا ہے تو اگر کوئی دکان پہ کھڑا افطار کے لیے خریداری کر رہا ہے، فرشتہ کہتا ہے مولا دیکھ یہ افطار کے لیے خریداری تو کر رہا ہے لیکن کھا نہیں سکتا، دیکھ تیری خاطر بھوکا پیاسا کھڑا ہے لیکن باہر پھر بھی کھڑا ہے۔ وہ چوکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، روڈوں پر فرشتے کھڑے، بندہ کبھی ادھر جا رہا ہے محنت کر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، بھاگ دوڑ، دھوپ دوڑ جسے کہتے ہیں وہ کر رہا ہے، تو فرشتے اس کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے خوشی سے اس کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ دیکھ تیری خاطر بھوکا ہے، پیاسا ہے، پھر بھی محنت کر رہا ہے، پھر بھی مزدوری کر رہا ہے، پھر بھی تگ و دو کر رہا ہے، پھر بھی کوشش کر رہا ہے، اے اللہ پسینہ پسینہ ہے، اس کا حلق خشک ہے، اس کی زبان خشک ہے، اس کے ہونٹ خشک ہے، مولا دیکھ تیری خاطر کیسے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا فرشتوں کیا کہتے ہو پھر اس بارے میں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو بخش دینا۔ اللہ فرماتا افطار کے وقت میں اس کو بخش دوں گا۔
افطار کے وقت میں اس کو بخش دیا۔ پھر جو گھروں کے باہر، مسجدوں کے باہر دروازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ جو آ رہا ہوتا ہے اس کے ہونٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے منہ کو دیکھتے ہیں، اس کی زبان کو دیکھتے ہیں، اس کے سانس لینے کی خوشبو کو سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ۔ اگر روزے دار ہوتا ہے تو کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، کتنی حسین خوشبو اس کے سانسوں سے آ رہی ہے، اور اس کے ہونٹ دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اس کی زبان دیکھو پیاس سے بے چین ہے لیکن دیکھو کتنی حسین لگ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو فرشتوں پھر کیا کریں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم چاہتے ہیں تو اس کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے بس ابھی افطار کا وقت ہونے والا، میں ان کو بخش دوں گا۔ پھر دسترخوان ہوتا ہے، اچھا دسترخوان سج جاتا ہے نا، سجا دیا جاتا ہے، اب طرح طرح کی ڈشیں رکھی، طرح طرح کے کھانے رکھے۔ اچھا آپ نے نوٹ بھی کی ہوگی یہ بات، جیسے ہی روزہ دار دسترخوان میں بیٹھا ہے اتنی ساری چیز دیکھ کے دل میں کہتا ہے یہ بھی کھاؤں گا، 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 لیکن کھا نہیں سکتا وہی کھانا، لیکن سوچتا ہے۔ تو اس وقت جب دسترخوان سج جاتا ہے تو جو ارد گرد فرشتے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھائے کہ مولا افطار کا وقت ہے، تو نے فرمایا ہے کہ میں ان کو بخشوں گا، اب ہم کھڑے ہیں دعا کے لیے، اب افطار ہونے والا ہے، ان کی بخشش فرما۔ اس وقت وہ دسترخوان کو دیکھ دیکھ کر، اور جو دسترخوان کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ذکر میں ہوتا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ، فرشتے کہتے ہیں مولا کتنا پیارا مشروب رکھا ہے، اور دیکھ ہاتھ رو کے بیٹھا ہے، اے اللہ کیسی کیسی ڈشیں رکھی ہیں اس کے لیے نفس کی خواہش کے مطابق، لیکن اپنے نفس کو روک کے بیٹھا ہے۔ اللہ سامنے ہونے کے باوجود یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہا کھانے کے لیے، سامنے ہونے کے باوجود یہ پینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں پھر کیا؟ کہا مولا جو یہ ایسا بندہ ہے وہ تیرا ایسا روزہ رکھتا ہوں، سامنے چیز موجود ہے لیکن تیرے حکم کا انتظار کر رہا ہے، تیرے آرڈر کا انتظار کر رہا ہے، تیرے امر کا انتظار کر رہا ہے مولا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں پھر کیا کریں؟ اے اللہ تو وعدہ پورا کر دے، افطار کا وقت ہے ان سب کو بخش دے مولا۔ اللہ فرماتا ہے افطار جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان ساروں کو بخش دیا۔ اب سوچیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کوئی ایک خوشخبری ہے، اتنی خوشخبریوں کا مجموعہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو صرف یہ فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، ایک سب سے بڑی خوشخبری افطار کے وقت نعمتیں بھی، رحمتیں بھی، عنایتیں بھی، بخششیں بھی۔ پھر دوسری خوشخبری اللہ سے ملاقات۔ یہ ملاقات کیسے ہوگی بھائی؟ اب روزہ دار کے لیے کہا گیا ہے، اس سے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات نصیب ہوگا، لیکن ایک حدیث صراحتاً ملتی ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت ایک منادی ندا کرے گا، اعلان کرے گا۔ وہ اعلان کیا ہوگا؟ وہ اعلان یہ ہوگا اے مصلیو، سارے نمازی تب کہیں گے ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیوں پکارا گیا ہے، ہمیں کیوں یاد کیا گیا ہے۔ اس وقت منادی کہے گا مصلیو تم خوش ہو جاؤ، آج تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی نعمت عطا کرنے والا ہے جنت میں۔ جنت میں یہ اعلان ہوگا کہ آج تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ سارے مصلی پریشان ہوں گے کہ کون سی بڑی نعمت ہے، اور تعجب سے پوچھیں گے، حالانکہ جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ تعجب ہوگا، تعجب سے پوچھیں گے اے منادی آج کون سی بڑی نعمت کا اعلان ہو رہا ہے؟ کیا جنت سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت ہے؟ اللہ نے اتنے کمالات عطا کیے ہمیں، اتنے درجات عطا کیے، اتنی رفعتیں عطا کی جنت میں، اتنی بلندیاں عطا کی، کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا؟ اب کون سی نعمت ہے؟ منادی کہے گا آج تمہیں اللہ اپنا دیدار کرانے لگا ہے۔ اس وقت مصلیوں کی خوشی کی انتہا نہیں۔ یہ تو حدیث صراحتاً موجود ہے، جبکہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے روزے دار کے لیے دو خوشخبری ہے۔ اس کا مطلب یہ روزے دار بھی اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کی زیارت کرے گا۔ اور اللہ سے ملاقات اور زیارت کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، اس کو تو منظر کشی ہم کر ہی نہیں سکتے، پہلی بات تو یہ۔ لیکن پھر بھی ہم جو تھوڑے بہت الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ کہا جائے گا ہوشیار ہو جاؤ، پردہ ہٹنے لگا ہے، تم اللہ کی آمنے سامنے زیارت کرو، آمنے سامنے۔
جیسے ہی پردہ ہٹے گا اور مصلی پردے پہ دیکھ رہے ہوں گے، پردہ جیسے ہی ہٹے گا تو جہاں ہوں گے وہی ساکت ہو جائیں گے، سٹاپ کر جائیں گے. جیسے گھڑی ٹک 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 چل رہی ہے، گھڑی کا سیٹ نکالو گے وہی تھم جائے گی. ایسے ہی تمام مصلی اور روزے دار، تمام نمازی اور روزے دار کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، سٹاپ کر جائیں گے، سن ہو جائیں گے. کوئی موومنٹ نہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی آنکھ جھپکے گی بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں جھپکے گی، اور سب دیکھتے رہ جائیں گے اور منہ کھلے کا کھلا رہے گا. سبحان اللہ. یہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا، یہ کھڑے رہ جائیں گے، کھڑے رہ جائیں گے، کھڑے رہ جائیں گے. وقت گزرتا رہے گا، احساس تک نہیں ہوگا. 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا اس کنڈیشن میں، اس حالت میں 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا. اللہ فرمائے گا اے فرشتو، یہ تو گم ہو گئے میرے حسن میں، یہ تو گم ہو گئے میری خوبصورتی میں، یہ تو گم ہو گئے میری رحمت میں. ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. فرشتے عرض کریں مولا کیا حکم ہے پھر ہمارے لیے؟ اللہ فرمائے گا پردہ واپس کر دو، واپس حجاب کر دو. جیسے ہی پردہ ہٹے گا پھر ایک دم ہلے گی. وہ یہ کیا، بس اتنا سا دیدار؟ کہا مصلی کہیں گے بس اتنا سا دیدار. فرشتے کہیں گے، عرض کریں گے اے جنتیو، تم اس کو یہ سمجھ رہے ہو اتنا سا دیدار؟ تم نے پتا ہے کتنا عرصہ دیدار کیا؟ کہا یہی کوئی لمحے 2 لمحے، تھوڑی دیر ہوئی ہوگی، کوئی تھوڑا سا وقت گزرا ہوگا. فرشتے کہیں گے نہیں نہیں مصلیو، نمازیو، خوشخبری لے لو، تم اللہ کا دیدار 500 سال سے کر رہے ہو، اس کے حسن میں تم اتنا گم ہو گئے تمہیں ہوش ہی نہ رہا. یہ ہے ملاقات، اللہ تعالیٰ کی ملاقات. یہ جیسے اس کی چھوٹی سی ایگزامپل سمجھیں آپ. یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بلایا اور ساری عورتوں کو بلایا، کہا تم خام خواہ یہ سمجھتی ہو کہ میں ایسے یوسف پہ فریفتہ ہوں؟ نہیں، نظارہ دیکھو. اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آتا تو تم بھی آ کے دیکھو. جب ساری سردار، بڑی بڑی سردار عورتوں کو بلا لیا ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو بلایا، سیب ہاتھ میں پکڑا دیا، چھری پکڑا دی، چلاتے رہے. جیسے یوسف علیہ السلام آئے تو وہ دیکھتی رہ گئی، ہاتھ بھی ویسے ہی چلتا رہ گیا. یہ نہیں پتا کہ ہاتھ میں کیا ہے، یہ نہیں پتا کیا کاٹ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہاں تک چل رہا ہے، یہ نہیں پتا سیب بھی پورا کٹ گیا ہے یہ نہیں کٹ، یہ بھی نہیں پتا ہاتھ میں سیب ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ چھری ہاتھ میں نہیں. بس یوسف کو ہی دیکھتی رہی. جب زلیخا نے کہا یوسف جاؤ یہاں سے تم. اب جب یوسف وہاں سے تشریف لے گئے پھر کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو حسن یوسف تھا، یہ تو حسن یوسف ہے. میرے خدا کا حسن دیکھیں گے تو 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، پھر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا حجاب چھپائے گا تو ہوش آئے گا، ورنہ ہوش ہی نہیں آتا. یہ ہے 2 ملاقاتیں. اسی لیے نماز پڑھو 5 وقت کی. یاد رکھو یہ دیدار اس مصلی کو ہوگا جو رمضان کے مکمل روزے رکھتا ہو اور جو کنٹینیو نماز پڑھتا ہو. یہ 2 کوالٹیاں جس کے اندر ہوں گی وہ اللہ سے ملاقات اور اللہ کی زیارت